ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کارپوریٹ فارمنگ ہے کیا۔ جب ہم کارپوریٹ کا ٹرم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے بڑی کمپنی یا بڑی کمپنیز۔ اس کا کارپوریٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی کمپنی، بڑی کمپنی۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انکارپوریٹڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کارپوریشن سے متعلق ہو، اس کو کارپوریشن جیسے بنا دیا جائے، انکارپوریٹ کیا جائے تو اس کو انکارپوریشن کہیں گے، انکارپوریٹ کرنا کہیں گے۔ کارپوریٹ فارمنگ جب ہم کہیں گے، فارمنگ کا لفظ ایڈ کریں گے، کارپوریٹ فارمنگ کا مطلب ہے بہت بڑے پیمانے پہ، لارج اسکیل پہ آپریشن، جو بہت بڑی کمپنیز جو ہے وہ اس کی ملکیت بھی رکھتی ہیں، اس کے آپریشن کا اختیار بھی رکھتی ہیں اور بہت انفلوئنس رکھتی ہیں، بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے۔ جب ہم کارپوریٹ فارمنگ کہتے ہیں، ایگریکلچر کہتے ہیں، تو ان کا ایگریکلچر سیکٹر میں پالیسیز کے پر بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، ان کا بڑا پیسہ ہوتا ہے، بڑی کمپنیز ہوتی ہیں کارپوریٹ فارمنگ جب ہم کہیں، اور وہ استعمال کرتی ہیں میکنائزڈ میتھڈز پروڈکشن بڑھانے کے لیے۔ اس کو میکنائزیشن کہتے ہیں، میکنائزڈ میتھڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ بلڈوزر استعمال کرتے ہیں، ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں، تھریشر استعمال کرتے ہیں، مشینیں استعمال کرتے ہیں، میکنائزیشن۔ اور اس میں جو بھی لیٹسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے، اور اس میں بہت بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے، کیپیٹل انٹینسو ہوتی ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، فارنرز پیسہ لاتے ہیں، بڑے بڑے کمپنیز پیسہ لاتے ہیں، اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوتا، بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کارپوریٹ فارمنگ کے متعلق لوگوں کے خدشات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹا فارمر ہے، جو کسان ہے یا چھوٹا پیزنٹ ہے، چھوٹا لینڈ ہولڈر ہے، جس کی زمین تھوڑی ہے، 10-12 ایکڑ ہے، اس سے بھی کم ہے، وہ بڑی مصیبت میں آتا ہے، وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتا، وہ سمجھے کہ اس کو زمین سے روٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے جب وہ پلیئرز میدان میں آتے ہیں کیپٹل کے ساتھ، تو وہ بیچارہ چھوٹا 1-2 ایکڑ والا، 10-12 ایکڑ والا، 20-25-50 ایکڑ والا بھی جو ہے وہ روٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں لینڈ اونرشپ کے بڑے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، زمین کی ملکیت کے، ان لوگوں سے زمین لے لی جاتی ہے، قبضے ہوتے ہیں، لینڈ گریبنگ ہوتی ہے، بے دخل کیا جاتا ہے، ان کو بڑے بڑے چنکس چاہیے ہوتے ہیں زمین کے ایک ہی ساتھ، ان کو فرض کریں کہ 10,000 ایکڑ زمین چاہیے، بیچ میں کوئی چھوٹے موٹے کسی کے کچھ ایکڑ آ جائیں گے، وہ ان کو بھی صاف کرنے کے لیے، ایک بلاک بنانے کے لیے ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیں گے، وہ وہاں سے ہٹ کے کہاں جا کے 2 ایکڑ لے کے اپنے خاندان کو بھی اس کو لے کر جائے گا؟ نہیں، یہ دکانداری تو نہیں ہے کہ بھئی اس گلی میں دکان نہیں چلی تو دوسری گلی میں جا کے دکان کر لے گا، دوسری زمین اس کو ملے گی نہیں ملے گی، کہاں ملے گی، جہاں ملے گی وہاں پانی ہوگا نہیں ہوگا، کسی زمین ہوگی، یہاں تو لوگ اس زمین پہ رہتے بھی ہیں۔ تو بے دخل زمین سے، ایگریکلچر لینڈ سے بے دخل کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی دکانداری بند کر دی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پورے خاندان کو اس زمین پر جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں، زمین سے وہ فکسڈ ہیں، وہ زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے اکھاڑ کے باہر پھینکنا ہے۔ اور اس کا ایک اور پہلو جس پہ لوگوں کو بڑے خدشات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ انوائرنمنٹ، ماحولیات جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے، بایو ڈائیورسٹی متاثر ہوتی ہے۔ بایو ڈائیورسٹی کیا ہے؟ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ فصلیں ہو رہی ہیں، ادھر گندم کی فصل ہو رہی ہے، پھر چاول کی فصل ہو رہی ہے، ساتھ میں کوئی کاٹن لگا رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی چاول لگائے، ساتھ میں کوئی سبزیاں کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ میں کسی نے جو ہے وہ باغ لگایا ہوا ہے۔ یہ بایو ڈائیورسٹی کا ایک آسپیکٹ ہے، یہ زمین کے لیے بڑی ضروری ہے، مائکروبس کے لیے بڑا ضروری ہے، زمین کی اوپر کی تہہ ہے جس میں مائکروبس ہوتے ہیں اس لیئر کے لیے بڑا ضروری ہے۔ لیکن جب آپ 10,000 20,000 ایکڑ کا ایک ہی جو ہے وہ قسم کی وہاں فارمنگ کرتے ہیں، ایک ہی فصل کرتے ہیں، تو بایو ڈائیورسٹی متاثر ہوتی ہے۔ اس میں صرف یہ فصلیں نہیں متاثر ہوتی، اس کے ساتھ جو اور جیوت وہاں زندہ ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی تو اس کا حصہ ہے، پرندے ہوتے ہیں، پرندے آتے ہیں، موسم میں آتے ہیں، اور دوسرے جانور ہوتے ہیں اس علاقے میں رہتے ہیں، وہ ان فصلوں پہ پلتے ہیں، ارد گرد کے جانور ان فصلوں پہ پلتے ہیں، صرف انسان ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو انفارمل ایگریکلچر ہے پاکستان میں، انفارمل ایگریکلچر بہت ہے، دنیا میں اتنی مہنگائی ہوتی ہے، بے روزگاری ہوتی ہے ملک کے اندر،
بڑی پریشانی ہوتی ہے دنیا میں، ملک میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری غربت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سروائیو کر جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے ہاں 20% کے قریب بارانی ایگریکلچر، ہمارے ہاں جو آج بھی گاؤں میں وہ پرانا ماحول نہیں رہا، لیکن آج بھی گاؤں میں اگر کسی کا بھوک ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو ساتھ والے کسی زمین کے میں گیا اور اس نے وہاں سے ایک مولی توڑ کے کھا لی، وہاں سے کوئی اس نے ایک آم لے کے کھا لیا، اس کو وہاں سے مفت میں وہ چیز مل جاتی ہے۔ یہ انفارمل چیز ہے، لیکن کارپوریٹ ایگریکلچر میں وہ تو ہر طرف سے فینسز لگے ہوتے ہیں، جیسے امریکہ کے لیے کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان دی اکانومی۔ اکنامکس میں کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ہوتی جب فارمل بن جائے۔ یہاں پر انفارمل اکانومی، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور جو جانور پلتے ہیں، انسان پلتے ہیں انفارمل اکانومی پہ، وہ سب متاثر ہوتے ہیں۔ اب یہ یہاں تک تو جنرل انٹروڈکشن تھا۔